من زكاها وقد خاب من دكاها. كذبت ثمود بتهواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوش نودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أباتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتحزن لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طاهر يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. وقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن
وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ پاک تجھے واسطہ ہے تیری عظمت و جلال کا، یہ بانی مجلس اور تمام حاضرین محفل کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے رزق کثیر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مومنین جو اب کی تلاش میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو اس میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کا رزق دور ہے اس کو قریب کر دے، اور جن کا رزق پوشیدہ ہے اس کو عیاں کر دے۔ یا باری تعالیٰ تجھ سے دعا ہے کہ مومن کی صفتوں میں سے ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ مودت اہل بیت رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں کہ اے میرے محبوب کہ ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت کے ضمن میں اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی مودت اور محبت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ جہاں اس صبر و رضا یہی ہے، خدا اس صبر و رضا یہی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے۔ یہاں ہے زہرا کا آنا جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اور دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہیں، یہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب پڑھ رہے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملانا اس کو سکون اب تک،
وداعیں جن کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ صلوات۔ برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح، اشک نکلے جو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، نانی سے کہا مرتی ہوں دوری پدر میں، عاشور کی بھی نہ ہوگی میرے گھر میں، کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، کیوں نانی رجب تھا کہ سے دھارے
سفر کو پورے 6 مہینے ہوئے دوری پدر کو حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو پھر قبلہ و کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا پیدا ہوا اصغر تو پیام اجل آیا افسوس کے جھولے میں بہن نے نہ جھلایا بھیا کو نہ جی بھر کے گلے سے بھی لگایا بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھایا داخل شہیدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے نانی اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں نانی پوچھے کوئی پردیسیوں سے تشنا دہانی وہ بولی میں ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی جھیلوں کا نہ سوکھا ہو کہیں راہ میں پانی فاقے کو جو پوچھو تو یہ عرصے شہیدی ہے بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں ہے بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں ہے بابا پہ کٹے خیر سے یا رب یہ مہینہ اس خدشے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینہ حضرت سے لڑائی کا کہیں ہونا قرینہ کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر جزاک اللہ بر محمد والی مومنین اکرام 1445 ہجرہ کا محرم شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور پہلی تاریخ کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے میں حسین سید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج ماہ محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کریں. حسین سید یونیورسٹی آف البرٹا میں PhD ریسرچ اسکالر ہیں اور ظاہر ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کے منہ سے اگر آپ کچھ سنتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہم سب دعا گوئے ہیں امام الاسد کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں کامیابی نصیب کرے اور جتنے مومنین نے شرکت کی ہے مجلس میں ان کی بھی توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے ان کے روزی و رزق میں اور صحت میں پروردگار
बरकत दे। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मिलत जाफरिया के तमाम मरहूमीन के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु रसूलुस सकलैन वल महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व मग़रिबैन वजद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तारीफ सिर्फ उस परवरदिगार की जिसने अहले बैत को अपनी सिफ़ात का अक्स खल्क़ किया और हमें इस तरह दुआ करने की ताकीद दी कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावात, बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़ि हुसैन व अंतल क़दीमुल अहसान। सलवात। अज़ादार इमाम हुसैन अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि ये चंद रोज़ इस्तक़बाल और आगाज़ मुहर्रम के हैं, अय्याम अज़ा के हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ अरसा हम अपने आप को इस गौर व फिक्र में मुब्तला करें कि यहाँ जहाँ अज़ादारी में हम बैठते हैं, इस फ़र्श अज़ा से हमें क्या फ़ायदा होता है और हम क्या लेकर उठते हैं। क्योंकि एक्शन accompanied by reflection elevates that action। तो कोई भी काम अगर हम करें, स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल काम करें, उस पर अगर हम अमल के बाद या अमल से पहले गौर व फिक्र करें तो उससे हमें उस अमल के पीछे छुपी हुई गहराइयां समझ में आना शुरू हो। तो इस मौजू के आगाज में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आज़ादारी जारी नहीं रखी, आज़ादारी ने हमें जिंदा रखा। हमसे आज़ादारी नहीं, हम आज़ादारी से। और इस मॉडर्न कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हर इंसान दो चीज़ों को बहुत अहमियत है। पहली चीज़ मालो दौलत और दूसरी चीज़ वक्त, टाइम। जो हमारे पास टाइम होता है हम उसको उस तरह स्पेंड करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट, और जो हमारे पास पैसा होता है हम उसको इस तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या यह अजीब माजरा है कि सदियों से हर हुसैनी, हर आज़ादारी की वक्त और मालो दौलत की मलकियत अमीर करबला के हाथ, और तो और हमारी जानो माल, इज्जत, आबरू, हमारा पूरा वजूद शहीद करबला की मलकियत है। और इससे ज्यादा जो दूसरी बात है वो ये कि हर मजलिस में हम जो जिक्र करते हैं वो मौला हुसैन का करते हैं। हर साल वही जिक्र को दोबारा याद करते हैं और बार बार इस शिद्दत से उस जिक्र को याद करते हैं कि हमने पहली बार जैसा कि वो जिक्र किया हो।
تو آخر اس ذکر میں کیا عجیب خاصیت ہے جو ہمیں اس بات پہ آمادہ کرے؟ اب رہی بات مجلس کرنے والوں کی، عزاخانہ سجانے والوں کی، تو وہ اتنا ٹائم، ایفرٹ، پیسہ، اتنی ساری چیزیں اس مجلس کرانے میں، عزاخانہ سجانے میں لگا دیتے ہیں، مگر یہ ہوتا ہے کہ جب ایام عزا کے جانے کا وقت آتا ہے تو کوئی چین کا، سکون کا سانس نہیں لیتا، بلکہ اگلے سال کی بےتابی ہوتی۔ تو آخر اس ذکر میں کیا چھپا؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات ہی آزاداری ہے، مگر انسان فطری طور سے جستجو کرتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا بینیفٹ ہے، اس کا کیا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ نماز کے لیے قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں کہ and seek help through patience and prayer and indeed it is difficult except for the humbly submissive to Allah۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 46 میں کہ indeed prayer deters you from indecency and wickedness. The remembrance of Allah is an even greater deterrent. بے شک نماز برائیوں سے روکتی۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے O you who believe، کہ اے ایمان والوں، the fasts have been enjoined upon you as they were enjoined upon those before you so that you may be God-fearing۔ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اور اسی طرح عزاداری کے یہ فائدہ ہے کہ نہ صرف عزاداری ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں اچھے اعمال کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ میرے مختصر سے علم کے مطابق اور زیادہ تر جو ریسرچ کی ہے، جو علماء کی سپیچز ہیں اور اقوال ہیں، ان کے مطابق میں ان سارے بینیفٹس کو 4 کیٹیگریز میں سمجھتا ہوں۔ پہلا علمی بینیفٹ، ایکیڈیمیکل بینیفٹ۔ دوسرا نفسیاتی، یعنی سائیکولوجیکل کیا بینیفٹ ملتا ہے۔ تیسرا انسانی، سوشل یا بیہیویئرل یا ہیومینیٹیرین بینیفٹ۔ اور تیسرا نفسی، اسپرچول بینیفٹ، جو ان سارے بینیفٹس کو آل انکمپاس کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات رہی ایکیڈیمک کی یا علمی فضائل کی، عزاداری ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے obvious ہے کہ this is an opportunity for us to revise and share our history، کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو بارہا دہرائیں تاکہ یہ واقعہ بھی غدیر کے واقعے کے جیسے بھلا نہ دیا جائے۔ کربلا سے ہمیں اس وقت کی سوشل اور پولیٹیکل کلائمیٹ سمجھ میں آنے کو ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ ہمیں کربلا کی مصلحہ سمجھ میں آتی ہے اور جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ اس وقت کے مسلمانوں کی کیا سوچ تھی، کیا کرتوت تھے، کیا حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے کربلا ضروری ہوئی۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، اہل بیت اور انبیاء سے ہمیں بہت کچھ ان محفلوں میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ آتے تو یہاں پہ حسین کے نام پر ہیں، مگر حسین انہیں آدم اور نوح سے لے کر امام حسن عسکری تک سے لے کر امام آخر الزماں تک کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی طرز حیات کے لیسن سکھاتے ہیں۔ اور بارہا ہمارے علماء قرآن کی آیاتوں کی تشریح کر کے ہمیں اپنی پرسنل لائف میں امپروومنٹ کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ تو یہ تو آبویس سے ایکیڈیمیکل بینیفٹس ہو گئے۔ جس میں میں زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہمارے سائیکولوجیکل اور سوشل بینیفٹس اور فوائد جو ہم اس فرش عزا سے لے کر، تو سمپل لفظوں میں فرش عزا ری اگنائٹس آر ہیومینٹی، کہ ہماری انسانیت کو یہ بیدار کر دے، کہ ایسے ہی نہیں کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور یہ ہر قوم کے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا ہر ایکشن اور ہر ایموشن جو وہ ایکشن ایلیسٹ کرتا ہے ہمارے اندر، وہ ریپرزینٹیٹیو ہے انسانیت کے عروج کے آئینہ. کہ انسان جو اپنے آپ کو اپنے عروج میں جو کوالٹیز دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں امام حسین سے، کربلا سے سیکھنے کو ملتا. عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہمیں سیلفلیس بننا ہے، کس طرح ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے. ہمیں سینسیٹیو بناتی ہے، ہمیں حساس بناتی ہے، ہمیں ایمپیتھیٹک بناتی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ونربل ہونا سکھاتی ہے. کہ ہم اگر محفل سے مولا علی اکبر کی جوانی کا ذکر سن کے اٹھتے ہیں تو باہر کسی جوان کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، اس کے ہم ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اپنی بات کو اس طرح ٹیلر کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اوفنس نہ ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح جب مولا علی اصغر کی انوسنس کا ہم سنتے ہیں تو ہم بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، ہم بچوں سے پیار و محبت، چاہے اپنے بچے ہوں چاہے غیر بچے ہوں، ہم ان سے پیار و محبت سے پیش آتے ہیں اور بچوں کی تکلیف ہم سے اور زیادہ نہیں دیتے. اسی طرح جب ہم حبیب ابن مظاہر کا بڑھاپے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم اپنے بوڑھوں کی، ہم اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کرنا سیکھتے ہیں، ہم ان سے جینٹلنس، کائنڈنس کا اظہار اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ہم ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ان 10 دنوں میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. So the message of Imam Hussein inspires us to emulate the معصومین. ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ کوالٹیز آئیں جو ہم معصومین میں دیکھتے ہیں. ہم وفاداری کی بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح لویل بنیں جس طرح مولا عباس لویل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے اس طرح وفاداری دکھائیں جس طرح مولا حسین کے ساتھ مولا عباس نے وفاداری دکھائی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی اور اپنی ایمان کی انیسنس اور پیورٹی کو پریزرو رکھیں کہ جس طرح مولا علی اصغر کی ایمان کی پیورٹی اور مولا علی اصغر کی پیورٹی پریزرو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی لائف میں اس طرح دلیر بنیں کہ جس طرح مولا علی اکبر نے دلیری سے کربلا میں یہ قول دیا کہ بابا جان ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. چلو کربلا ہمیں مولا حسین کی ریزیلینس دیتا ہے، ہمیں کائنڈنس دیتا ہے بی بی سکینہ کی، ہمیں پروٹیکٹیونیس دیتا ہے بی بی زینب کی، کہ ہم ان کی جو ونربل ہیں، جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور عزاداری ہمیں رسپانسبل بناتا ہے کہ ہم مشکل کشا کے ریپرزینٹیٹیو بن کے دوسروں کی مشکل کشائی کریں، کہ دوسروں کے آرام و آسائش کا سبب ہم بنیں، کہ ہم حسینی وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں اپنا فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. کہ مارک ٹوین a famous American author کہتا ہے کہ kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. اور اس سے اور زیادہ خوب طریقے سے شاعر نے کہا ہے کہ محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس کربلا میں ہر عمر کے، ہر کیپیبلٹی کے شخص کی مثال موجود ہے. جو سائیکولوجیکلی دوسرا ہمیں فائدہ ہوتا ہے اپارٹ فرام آل آف دس کمپیشن اینڈ ایمپیتھیٹک ڈیولپمنٹ، ایمپیتھیٹک ایجوکیشن جو ہم یہاں سے لے کے اٹھتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے اس محفل میں بیٹھنے سے انہا تباہ ہو جائے، ہمارا ایگو ڈسٹروائے ہو جائے. کہ جب ہم اس محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا اختیار ابا عبداللہ کے ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں کہ ان 2-3 گھنٹے جو ہم عزاداری پہ گزارتے ہیں، اس وقت ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں بلکہ سارا اختیار امام حسین کا.
اور ہم اپنے آپ کو, اپنے سیلف انٹرسٹ کو سائڈ لائن کر ایک مشن میں اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جائے کہ اس لمحے ہمارا مشن سب کا صرف یا حسین یا حسین, اور اس مشن میں we become subservient to اللہ سبحانہ تعالیٰ and امام حسین. اور سائیکولوجیکلی جو تیسرا بینیفٹ ہے وہ ایک بہت ہی عجیب سی کہتے کہ سارا زمانہ موت کے خوف میں تھر رہا. نئی نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں تاکہ انسان کی عمر بڑھائی جائے, انسان کو امورٹیلٹی دے دی جائے تاکہ انسان اپنے آپ کو پریزرو کر سکے. اور یہ قوم حسینی ہے کہ جس کو موت سے کوئی خوف نہیں. ہاں البتہ قیامت کے عدل سے ضرور خوف, مگر وہاں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نجات موجود ہے. کہ شاعر کہتے ہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں گے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. کہ اس دنیا میں کسی کو جینے سے اتنی محبت نہیں کہ جتنا پیار حسین کے چاہنے والے کو حسین کے نام پہ مر جانے کا. جس طرح سبط جعفر نے کہا کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی ہے. موت کا کیا خطر, موت سے کیا حذر, اس سے بچنا بھی کیا, آ گئی. بلکہ الٹا موت سے ڈرنے کے بجائے ہمیں کسی لیول پر موت کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے دل کی ایک خواہش پوری ہو جائے, اور وہ خواہش ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلتا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی آرزو تھی وہ گھڑی آ گئی. صلوات. اور ایجوکیشنل, اکیڈیمک اور سائیکولوجیکل بینیفٹ کے بعد ہمیں اس فرش اعضاء سے بہت زیادہ سوشل اور بیہیویئرل بینیفٹ ہے. کہ جیسا میں نے بولا, ہم اس محفل میں آ کر یونائٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ بانڈز جو یونٹی کے ہوتے ہیں وہ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتے, وہ ہم اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہیں. کہ بہت سارے ہم میں سے ایک دوسرے کو شاید جانتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں, سڑکوں میں برابر سے گزرتے, مگر آج ہم اپنے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار صرف امام حسین کی بدولت ہے. ہم ایک دوسرے کے کام جو آتے ہیں وہ صرف امام حسین کی بدولت ہے. ہم ایک دوسرے کا جو خیال رکھتے ہیں زندگی میں, موت میں, شادی میں, بیاہ میں, تکلیف میں, خوشی میں, وہ صرف اور صرف امام حسین کے سیکریفائس کا نتیجہ ہے, اور صرف اس فرش اعضاء کی برکت. اور ہماری جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں نا, وہ دو قسم کی, یا خوشی کی ہوتی ہیں یا غم کی یا درد کی. اور خوشی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ براڈلی اسپیکنگ نا, عزیز و اقربا جو ہمارے ہوتے ہیں ان سے تو خوشی شیئر کرنے میں شاید خوشی بڑھ جائے, مگر کسی غیروں سے اگر ہم اپنی خوشی شیئر کریں تو ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے, ان کی خوشی پہ کوئی فرق نہیں آتا. وہ آپ کے ساتھ منا لیں گے, بٹ گھر جا کے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا ہوا, ان کی اپنی پرسنل خوشی میں کوئی بلندی نہیں آتی. مگر یہ کیا ذکر ہے کہ مولا کی خوشی میں ہم ایک ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں, کہ اس خوشی میں ہم ایک دوسرے سے گلے مل لیتے ہیں, اور اس شدت سے گلے ملتے ہیں کہ ہم 5-10 سال تک اس شخص کو یاد رکھتے ہیں جس سے ایک بار گلے مل لیے مولا کے غدیر کے مقام کے میلاد کی وجہ سے. اور اسی طرح جو درد کا رشتہ ہے نا, وہ بھی بہت یونیک ہے کہ درد ملنے سے, بانٹنے سے بہت بڑھتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہم اپنا درد, اپنا پرسنل درد لے کر امام حسین کے درد سے جب اس کو منسلک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے درد پر رونا بھی عبادت بن جاتا ہے. اسپیشلی سوسائٹی میں مردوں کے لیے بہت کہا جاتا ہے کہ مرد روا نہیں کرتے, مرد تکلیف کا اظہار نہیں کرتے. مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھ کر
بڑے بڑے مردانہ مرد اتنی شدت سے بچوں کی طرح بلک بلک کر مولا حسین پر روتے ہیں اور فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں عزادار حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فینومینن آپ کو صرف اور صرف انہی محفل میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. برائے صحت و سلامتی عزاداران حسین بآواز بلند صلوات. اور جو تیسرا بینیفٹ ہے سوشلی وہ کمیونٹی ورک ہے. ہم اکثر بلڈ بینکس میں بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں, ہم اکثر فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ہم اسینشلی اس محفل سے اٹھ کر سوسائٹی کو دکھاتے ہیں کہ حسینی ایسا ہو. We are not only contributing members of society, but we care for the greater good of the society, and we show that. ہم اپنا دل جو ہے وہ اپنے ہتھیلی پر رکھ کر سارے جہان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت مولا حسین نے سکھائی, اور اس انسانیت سیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں, ایک دوسرے کے کام آئیں, اور ایک دوسرے کو کسی بھی طرح سے, بجائے وہ بلڈ ڈونیشن ہو اور فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو, ان کی بینیفٹ دیں. سبحان اللہ. اور جو آخری اوور آرچنگ تھیم ہے, جو اسپرچل بینیفٹ کی بات, وہ تو بہت ہی آبویس ہے کہ جس طرح ہم امام حسین کی زیارت جو بروز عرفہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آفٹر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, ہم کہتے ہیں وَتَقَرَّبُ لِلَّهِ بِكَ صِدْقًا, and we seek nearness to Allah through directing to you. یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام سے, کہ ہم اللہ سے قریبی آپ کے ذریعے حاصل کریں. اور ان محفل میں بیٹھنے کا, ان محفلوں میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں, پوری دنیا میں ہزاروں کروڑوں شیعہ مسلمان بیٹھ کر جو مولا حسین کا ذکر سنتے ہیں, ان لمحات میں عرش عزا پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم نہ جانے کن کن گناہوں سے, کن کن آفتوں سے محفوظ رہتے. ہم یہ عزاداری ہمیں بہت سارے میجر سنز سے پروٹیکٹ کرتی. اور جو آخری اوور آرچنگ اسپرچل تھیم وہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا مکتب حسین, اور وہ اس طرح مکتب حسین ہے کہ 9 دن ہمیں مولا حسین بلا کے, علماء ہمیں مولا حسین کے نام پہ بلا کے سبق دیں کہ تمہیں سوسائٹی میں کس طرح ایکٹ کرنا ہے, تمہارے اسلامی دینی شرائط کیا ہیں, جس طرح تمہیں اپنے گھر والوں سے پیش آنا ہے, تمہارے کیا حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنا ہے. 9 دن ہم بیٹھ کر یہی سنتے ہیں, اور 10ویں دن ہمارا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ اب مولا حسین کہتے ہیں اب تم بازاروں میں نکلو, اب تم جلوسوں میں جاؤ, اب تم سڑکوں پہ نکل کر حسین کا نام لو, تاکہ تم اپنے کیریکٹر سے پریکٹیکلی وہ پریکٹس کر کے لوگوں کو دکھاؤ کہ حسینی ایسا ہو. تو اس مکتب میں نہ صرف لیکچر ہے, نہ صرف سبق ہے, بلکہ پریکٹیکل کی بھی اپرچونٹی. برائے خوشنودی حضرت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. These majalis allow us to realize how important the sacrifice of Imam Hussein is to preserve the sanctity of our religion. ہمیں امام حسین کا سیکریفائس یہ قوت دیتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں پبلک اوپینین کو سیکریفائس کر کے اپنے دین کو اس طرح پریکٹس کریں جیسا کہ اس کو پریکٹس کرنے کا حق ہے, اور نہ صرف پریکٹس کریں بلکہ پبلکلی پراؤڈلی پریکٹس کریں. اور ہمیں امام حسین کا سیکریفائس یہ قوت دیتا ہے کہ ہم حرام دولت کو ٹھکرا کر حلال طریقے سے کمائی کو ترجیح دیں. ہمیں امام حسین کا سیکریفائس تمام دنیاوی آسائش, تمام دنیاوی کام کو ٹھہرا دینے کا حکم دیتا ہے, تاکہ ہم بجا وقت نماز صحیح وقت پر بجا لیں. اور میری دعا ہے کہ اس چھوٹی سی غور و فکر کی محفل میں
ہمارے اندر میراث بی بی فاطمہ اور مولا سجاد کو قائم رکھنے کی روحانی صلاحیت دے. And I pray that it helps us gain the clarity needed to consciously attempt to improve ourselves as humans, as Muslims, and followers of Aba Abdullah. انشاءاللہ ہم ایسے عزادار بنیں جن کو امام حسین علیہ السلام فخر سے بیان کر سکیں یہ میرے ماننے والے. اور یہ وہ مولا حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر سب کچھ لٹا دیا. جب امام نے سامان سفر باندھا، جب سفر کا رضامندی کی، تو سب سے پہلے آپ اپنے نانا کے روزے پر دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا، فرمایا السلام علیک یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام، اور کہا اللہم ھذا قبر النبی کا وان بنت نبی کا، اے اللہ یہ قبر تیرے نبی کی ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. پروردگار اس پورے عمل میں جو اب میں انجام دینے والا ہوں مجھ سے وہ کام انجام دلوا جس میں تیری بھی رضا ہو اور تیرے رسول کی بھی رضا ہو. اللہ اکبر، کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر عمل میں رضاوندی خدا ہے اور رضاوندی رسول ہے. اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اٹھ کھڑے ہو گئے. اب آپ بھائی کے قبر پر گئے، بھائی کو خداحافظ کیا. اور راوی اس موقع پر ایک عجیب سی کیفیت امام حسین کے بارے میں بیان کرتا ہے. راوی کہتا ہے کہ مولا حسین رسول کی قبر پر، اپنے بھائی کے قبر پر جب جا رہے تھے تو اس طرح سنبھل کے چل رہے تھے جیسے کہ کوئی کوہ وقار ہو. اور اب جب اپنے مادر گرامی کی قبر کی طرف آپ چلے تو اس طرح دوڑے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانا چاہتا ہو. یہ آغاز سفر بہت سخت ہے. اپنے نانا، اپنے بھائی اور اپنے مادر گرامی کو چھوڑنا بہت سخت. ہم جیسے لوگوں کے لیے حرم کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہ کہ یہ تو وہ کہ حسین منی و انا من الحسین. کتنی محبت ہوگی ان کو اپنے نانا سے، کتنی محبت ہوگی اپنے بھائی حسن سے، اپنی مادر گرامی سے. اور جانتے ہیں کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو واپس نہیں آنا. بس مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی سوار ہی ہوئے تھے کہ مولا عباس آگے بڑھے. آپ نے فرمایا کہ مصلحت ہو تو ایک بار ذوالجناح سے نیچے آئیے. مولا حسین نے اترے. اب مولا عباس سے فرمایا عباس نیچے کیوں آئے، نیچے کیوں بلایا؟ مولا عباس نے کہا کہ اور بنی ہاشم کی عورتیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. بنی ہاشم کی عورتوں کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. مولا حسین نے بنی ہاشم کی عورتوں کو مخاطب کیا. انہوں نے بولا مولا آپ نے سفر کا سامان باندھا، اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہم آپ کو نہیں روکتے. مولا آپ بچوں کو، بیبیوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اس میں بھی خدا کی کوئی مشیت ہوگی. ہم احتجاج نہیں کرتے، بس ہماری دلی ایک خواہش ہے کہ ہم بنی ہاشم کی عورتیں ایک قطار میں کھڑی ہو جائیں اور دونوں طرف سے ہم قطار میں کھڑے ہو کر اپنی بی بی زینب کو استقبال دیں، اپنی بی بی زینب کو روانہ کریں. اور اس شان سے بی بی زینب کی سواری مدینے سے نکلی کہ یہ شان کی سواری تھی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوفے کا قافلہ یاد آ گیا ہوگا کہ اس وقت اس قافلے کی کیا حالت تھی. شان سے یہ سواری روانہ ہوئی.
اور مدینے سے بنی ہاشم کا کنبہ روانہ ہوا، مگر امام حسین اپنی ایک معصوم سی بیٹی کو مشیت خدا کی خاطر تنہا چھوڑ گئے۔ بی بی سغرا جو ہم شکل بی بی فاطمہ تھیں، مصلحت خدا کی بنا سے بیمار تھیں، آپ ان کو تنہا چھوڑ گئے۔ اور واقعہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ یثرب سے جا رہی ہے سواری حسین کی، کرتی ہے بیٹی کریا ازاری حسین کی، صدمے سے مضطرب ہے دلاری حسین کی، آنسو بہا کے کہتی ہے پیاری حسین کی، شفقت کا ہاتھ بیٹی کے سر سے اٹھاتے ہو، تنہا مقام چھوڑ کے سغرا کو جاتے ہو، اکبر کو لے چلے علی اصغر کو لے چلے، زینب پھپھی کو غم دلاور کو لے چلے، خواہر کو لے چلے، میری مادر کو لے چلے، بیٹی کو چھوڑا اور بھرے گھر کو لے چلے، رختے سفر جو باندھا ہے گھر بار کے لیے، سونا مکان رہ گیا بیمار کے لیے، قدموں پہ سر جھکاتی ہوں بابا نہ جائیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں خدا را نہ جائیے، میں جا بلب ہوں میرے مسیحا نہ جائیے، بابا نہ جائیے میرے بابا نہ جائیے، قدموں سے چھوٹ کر نہ جیوں گی جہان میں، اے بابا میری قبر بنے گی مکان میں، سغرا کے بین سن کے جگر ہو گیا فکار، لپٹا کے روئے بیٹی کو سلطان نامدار، بولے کہ اپنے دل کو نہ یوں کیجیو بے قرار، اے میری پیاری بیٹی یہ بابا تیرے نثار، کمزور ہو مریض ہو اور دل دکھاتی ہو، بی بی تڑپ تڑپ کے تم آنسو بہاتی ہو، بی بی تڑپ تڑپ کے تم آنسو بہاتی ہو، بیٹی مدینہ میں میرا رکنا ہے اب محال، دین رسول کرتا ہے مجھ سے یہی سوال، مٹنے سے اب بچاؤ مجھے فاطمہ کے لال، اب مجھ پہ فرض ہے کہ بچے دینوں کو خصال، یہ جان ہے خدا کی نہیں جان ہماری ہے، اسلام کی بقا تو ہمیں جان سے پیاری ہے، اے میری پیاری اے میری معصوم صابرہ، تم فاطمہ کی پوتی ہو صابر رہو سدا، امت پہ نانا جان کی اب وقت ہے کڑا، بیٹی لرزتے ہاتھ اٹھاؤ پائے دعا، اسلام ناتوا ہے قوت عطا کرو، اسلام ناتوا ہے قوت عطا کرو، زندہ خدا کے دی رہے بیٹی دعا کرو، زندہ خدا کا دی رہے بیٹی دعا کرو، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یا حسین 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 یا اپنا
है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां, आवाज पर शाबिर की बढ़ता रहे ये कारवां रुकने ना पाए, ये कदम ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, हर कल्ब पर छाते चलो, हर कल्ब पर छाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, एक एक मुहाज़े जुल्म की तस्वीर दिखलाते चलो, हर दिल में भर दो शय करूं, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी, सीनों पे बल खा कर इधर उठी सदाए, या अली निकला उधर बात करूं, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ये परचम-ए आबास है, ये परचम-ए आबास है, उठे दिलों की आस है, उठे दिलों की आस है, अब तक किसी पर चमतले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने साहे लाखों से तुम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर कल्ब पर छा जाएगा अपना हुसैन बने अली, इस दर पे हर सर होगा ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, या हुसैन 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 या हुसैन, वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, रोज़े शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, है जहाँ गंजे शहीदा, है जहान है रे फुरात, जहाँ गंजे शहीदा है जहान है रे फुरात, जिस जगह सैयद मेरा प्यासा रहा ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे,
جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں آسیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو کر گرے پاس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام شام غریباں میں جہاں خیمے تمام جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے آئے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں آئے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں ڈھونڈی تھی کرتی تھی سینہ باپ ڈالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے یا حسین 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 السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام السلام علیکم یا قرۃ عین رسول یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا امام سبز قبا یا امام الحسن المجتبی علیہ السلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین والسید الوصیین السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام
السلام علیکم یا ام المصائب یا خور زینب بنت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا وابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس شموس وعنیس النفوس. ایها المدفون بأرض دوس کن شفیعنا و شفیع والدی فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر شیطان. السلام علیکم یا کعبۃ الایمان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا امام الزمان هذا. اجل اللہ تعالی فرجک.